معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرمائے۔ دیکھیے حضرات، ایک فتنہ سننے میں آیا، دیکھنے میں بھی آیا، کافی خبروں میں دیکھا کہ کوئی وسیم رضوی نام سے انسان قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، کیسے کیسے ناہنجار، احمق، بے وقوف، نالائق لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، تحریف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا تمام امت مسلمہ سے یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے فتنے آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں۔ قرآن کی تحریف کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خود اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور، پاورفل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑی قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب ارشاد فرماتا مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے دور آتے رہتے ہیں اور کیا ہی خوب فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا قرآن کی ہر آیت میں ہے اور یہ حضور کا ذکر ہے۔ حضور کا ذکر مٹنے والا نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضور کا ذکر انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ قرآن کی تلاوت جیسا ہمارے پاس ہے بالکل ایسے انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ کوئی بھی انسان اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں سے میرا یہی کہنا ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دین اسلام پر جس نے بھی انگلی اٹھائی ہے، اسے نیچے دکھانا چاہا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن اس کا بھی فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی ہمت عطا فرمائے اور اس خبیث کے لیے بد دعائیں، لعنتیں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ تعالی عالم بالصواب۔